جو نہیں پڑھتے وہ سن لے، سکندر کا باپ یونان کا بادشاہ تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں کا، یونان کے چھوٹے سے گاؤں کا بادشاہ تھا۔ سکندر اتنا محنتی اور ذہین تھا کہ اس نے یہ طے کیا کہ میرا باپ چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے تو میں نے پوری دنیا کا بادشاہ بننا ہے۔ تو اس نے محنت کی اور محنت کر کے بھر جوانی میں 38 سال 8 مہینے کی عمر میں یا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن 32 سال 8 مہینے کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سکندر آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ اب مسلمانوں سن لو، یہ جملہ دل و دماغ میں بسا لو، اپنی نسلوں کو اس کو منتقل کرنا۔ سکندر نے اتنی محنت کی، آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کیا، لیکن ٹائیفائڈ کے مرض میں وہ مر گیا۔ وصیت کر گیا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے باہر ہاتھ کر دینا۔ اب سکندر کا مقدر سن لو، سکندر وہ مقدر والا ہے کہ جس کی تقدیر میں آدھی دنیا کی فتح لکھی ہے اور ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے۔ اگر سکندر زندہ ہوتا تو میں اس کا دامن پکڑ کے کہتا ہمارے مقدر پر تو رخ کر، ہمارے مقدر پر تو رشک کر۔ کیوں؟ تیرے مقدر میں آدھی دنیا اور جنازے میں ہاتھ خالی، اور ہمارے مقدر میں اللہ ہم جب دنیا مصطفیٰ لے کر کے جائے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد امام حسین، فرزند مولا کائنات، فرزند مولا کائنات سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ۔ سکندر کیا چیز ہے، اس کا مقدر کیا چیز ہے؟ ہمارا مقدر بھی کوئی دیکھے، ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے، ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، اب یہاں پر بات کس طرف جا رہی، توجہ کر۔ ہمارے مقدر میں اللہ کا، بولے اللہ کا، جس تک آواز پہنچ رہی بولے اللہ کا۔ ہمارے مقدر میں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہمارے مقدر میں۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا مقدر ہوتا ہے۔ بے شک توجہ کریں، بڑی قیمتی امت کا نبی، امت کا مقدر۔ اسی لیے حضور سوتے نہیں تھے، جلدی سوتے، رات بھر جگتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ امت کو بتا دیں تم وہ لوگ ہو کہ تمہارا مقدر جاگ رہا ہے، تم وہ لوگ ہو کہ تمہارا مقدر جاگ رہا ہے۔ لیکن اب آپ سے کہوں، بولو مقدر کی سب لوگ قدر کرتے کہ نہیں کرتے؟ بلکہ مقدر کہتے اس کو ہے جس کی قدر ہونی چاہیے، اس لیے کہ قدر سے ہی مقدر ہے۔ علم والے جانتے قدر سے ہی مقدر ہے۔ اب بتاؤ، مقدر کی کوئی ناقدری کرتا ہے؟ مقدر کی کوئی ناقدری کرتا ہے؟ نہیں۔ اور جو مقدر کی ناقدری کرے کیا وہ کبھی عزت پا سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ وقار پا سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ شان و شوکت پا سکتا ہے؟ اب بتاؤ مسلمانوں، 70 انبیاء ان کے امتی ہونے کی دعا مانگتے رہے، اور ہمیں اللہ نے بن مانگے ان کا امتی بنایا، اور پھر اللہ اکبر، امتی ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ امتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ نبی اپنی امت سے اپنی جان سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان کی محبت کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تمہارے کان بجا کرے اس وقت تو آقا پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جب کان بجا کرے، کان بجنا سمجھتے ہیں، اچانک کان میں آواز آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی
کسی نے پیچھے سے آواز دی، جب ہم مڑ کر کے دیکھتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنات کی آواز آئی، چڑیل کی آواز آئی، بھوت کی آواز آئی، اس کی آواز آئی، اس کی آواز آئی۔ لیکن اسلامی تصور اس آواز کا صوفیہ کے نزدیک کیا ہے، اولیاء اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے کان بجیں، یعنی اچانک تمہیں کوئی آواز آئے اور مڑ کر دیکھو کوئی نہ ہو، تو اس وقت تم درود پڑھا کرو۔ کان کیوں بجتے ہیں؟ اب کان بجنے سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت پردہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں صاحبو اس لیے کان بجنے پہ درود پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا بولتے ہوئے پیدا ہوئے؟ رب حبلی امتی، پوری زندگی کہتے رہے رب حبلی امتی۔ اور جب حضور علیہ السلام کو بعد وصال قبر انور میں رکھا جا رہا تھا، سرکار کو قبر انور میں رکھا جا رہا تھا آرام کے لیے، اس وقت بھی حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس وقت بھی لبوں پر جنبش تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے لبوں کو جب کان لگایا گیا تو مولا کائنات شیر خدا سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آقا کے لبوں کو کان لگایا تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی۔ قبر انور میں جب لٹا دیا گیا تب رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور آقا علیہ السلام جب قبر انور سے اٹھیں گے تو بھی یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اندازہ کریں پیدا ہوئے ہمیں یاد کرتے رہے، پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، معراج پہ گئے ہمیں یاد کرتے رہے، آسمانوں پہ گئے ہمیں یاد کرتے رہے، زمین پر رہے ہمیں یاد کرتے رہے، سجدے میں پیشانی رکھ کر رب حبلی امتی کہتے رہے، خدا کے قرب میں پہنچے وہاں رب حبلی امتی کہتے رہے، حتیٰ کہ قبر میں ان کو آرام کے لیے لٹایا جا رہا ہے تب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں۔ میدان اور قیامت کے دن اٹھیں گے اپنی قبر سے تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تو امام اہل سنت لکھتے ہیں قبر میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، اور قبر سے اٹھیں گے تو بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے معاف کر دیں۔ ساری گندگی کے بعد ابھی بھی اس کے لیے بھی کہا اگر آدم کو سجدہ کر، اختلاف تو اسی پر ہے نا۔ تو بھائیو جو شیطان معاف کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کے مقدر میں معافی نہیں ہے، یہ تو فضیلت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ۔ مرنے کے بعد لوگ ہمیں قبرستان لے جائیں اس سے پہلے توبہ کرو، کل پہ مت ڈالو توبہ، آج ابھی اسی وقت غیبت سے توبہ، چگلی سے توبہ، گندی فلموں سے توبہ، عورتوں سے جو ناجائز تعلقات ہے اس سے توبہ، حرام سے توبہ، گندگی سے توبہ، زنا توبہ کرو، سچی توبہ، اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے جو توبہ کرتا ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ آئیے اس پر ایک حکایت سن لیں تاکہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو توبہ کا، پھر بات پوری۔ ایک مجھے بہت پسند ہے یہ بات کہ میں اینڈ توبہ کے عنوان پہ کروں، اس لیے میں اکثر جگہ ایسا کرتا ہوں، لیکن سنیں بہنوں کی بھی توجہ۔ ایک بات بتاؤں، اللہ ایسی شان والا ہے، اس کو توبہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ آئے 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 اللہ اکبر۔ ایک بار بایزید بستامی نے کہا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ ہی نہ کروں، تو ندا آتی ہے بایزید اگر سب کو معصوم کر دوں گا تو قیامت میں بخشوں گا کسے؟ شان غفاری کا حضور وہاں بھی تو ہونا ہے، شان غفاری کا حضور وہاں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کروانے والا، توجہ بات پوری ہو رہی، توبہ کروانے والا وہ مقام پہ نہیں پہنچ پاتا جو توبہ کرنے والا اس پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس پہ اینڈ کر رہا ہوں، بہنوں کی خاص جس سے جو ہوا، خاص طور پہ جوان، کچھ بھی ہو گیا نا بھائیو توبہ کرو، نمازی بنو، اور آج سے جو مجھ سے نہیں اپنے اللہ سے وعدہ کرو جو کچھ کل تک کیا آج سے یہیں اسی میدان میں سب چھوڑ جاؤں گا، اس میدان کے ذرے ذرے کو اپنی توبہ پہ گواہ بنا کر جاؤں گا، فرشتوں کو گواہ بنا کے جاؤں گا، ان علماء کو، ان اللہ والوں کو گواہ بنا کے جاؤں گا۔ کیسا میرا اللہ ہے، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں دوڑو اللہ کی طرف۔ ہر عدالت کا دستور ہے اگر جرم کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے،
یہ تنہا میرے اللہ کی عدالت ہے. وہاں جرم کا اقرار کرو اور شرمندہ ہو جاؤ تو وہاں سزا نہیں ملتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور صرف معاف نہیں کیا جاتا بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. توبہ کروانے والے کبھی کبھی وہ مقام نہیں پاتے جو توبہ کرنے والے. ایسا ہوتا ہے جیسے میں ابھی توبہ پہ ابھار رہا ہوں آپ کو. آپ کا نصیب اللہ کی شان، وہ جس کو چاہے جائے عطا کرے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بہت بڑے ولی تھے، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے. ذوالنون مصری تھے. مصر والے بھی بڑا اچھا پڑھتے، وہ بہت اچھا قرآن. جوان تھے وہ بھی. ان کی جوانی کا واقعہ، ایک مرتبہ دریا کی سیر کو گئے تو وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے. دونوں لڑکا لڑکی اچھے کردار کے نہیں تھے. وہ آئے. ذوالنون مصری جہاں بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، وہی وہ لڑکا لڑکی بیٹھ گئے. انہوں نے گیٹار ستار جو بھی تھا گانے وانے کا سامان نکالا، دریا کے کنارے بیٹھ کے وہ گانے لگے اور سراہی سے شراب بھر کر پینے لگے. تو چونکہ جو نوجوان چھوکرے ہوتے ہیں نا، پکنک پوائنٹ پر اگر ان کو اللہ والے مل جائے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی بھی اڑاتے ہیں، ان کا کیا کام پکنک پوائنٹ پہ. لیکن بھائی پکنک پوائنٹ پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے. آج کل آپ لوگ بھی تو ایسا کرتے نا. مولانا بازار میں دکھے تو حضرت آپ ادھر کدھر. آپ گوا تک گھومنے جا سکتے ہیں، مولانا دکھے تو حضرت آپ ادھر کدھر. کیوں بھائی؟ مولانا کوئی آسمان سے اتر کے ہے؟ آپ کا دل ہے مولانا کا نہیں. آپ دریا سمندر باغ کی سیر کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مولانا بھی نہیں مولانا وہ بھی جا سکتے ہیں. بس بات اتنی ہے جہاں جاؤ حرام کام مت کرو. لوگ دریا کے پاس جا کے زنا کر رہے ہیں، تم دریا دیکھ کر کے سوچو اتنا بڑا دریا جب یہ اتنی طاقت والا ہے تو اس کو بنانے والا کتنی طاقت والا ہوگا. اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. ارے 70 سال ذکر کرنے سے جو ثواب نہیں ملتا، صوفیہ کہتے ہیں ایک لمحہ فکر کرو تو اللہ اس میں وہ ثواب عطا فرماتا. 70 سال کے ذکر سے ایک لمحے کی فکر افضل ہے صوفیہ کے نزدیک. لوگ گارڈن میں جا کر کے اس کو چھیڑ رہے، تم پھول دیکھ کے سوچو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہے. بس بات نیت اچھی ہونی چاہیے. کہیں بھی جاؤ جہاں تک شریعت نے اجازت دی. ارے میں کہتا ہوں اسلام میں جتنا انجوائے ہے اتنا انجوائے کسی مذہب میں نہیں ہے. ہم کیوں سیر کو نہ جائیں جبکہ ہمارا نبی سیر کو جاتا. جب ہمارا نبی سیر کو جا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. اور دوستوں کو کیوں نہ لے جائیں؟ میرے نبی تو 70,000 فرشتوں کو لے جاتے ہیں. لیکن بس حرام کا یہی کہ جتنا انجوائے کرنا ہے انجوائے کرو، جتنی زندگی کا لطف لینا ہے لے لو. بس حرام کام مت. اچھے کپڑے پہنو، اچھی بائک لو، اچھے موبائل لو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھے دھندے کرو، پیسہ کماؤ، پیسہ جماؤ، سب حرام مت کرو. بس حرام مت کرو، حرام مت. حرام سے بچ جاؤ. وہ لڑکا اور لڑکی بیٹھے گانا گا رہے، شراب نکالا، ان کو چھیڑا، ذوالنون کو چھیڑا، ذوالنون مصری کو چھیڑا. او جوان یہ پیے گا لیکن اللہ والے چڑھتے نہیں. ہاں اللہ والوں کی وہ بہت صبر والے ہو. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے اللہ والے، کیونکہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے. وہ اپنے مجرموں کو معاف کرتے ہیں. بہرحال حضرت ذوالنون نے فرمایا اس لڑکے، وہ بھی جوان تھے وہ بھی جوان تھے، وہ لڑکا لڑکی سے کہا کہ ہم نہیں پیتے، یہ شراب ہے، حرام ہے، نہیں پیتے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، ہم نہیں پیتے. حالانکہ وہ بھی دونوں مسلمان ہی تھے. ٹھیک نہیں پیتے ہم. اچھا ٹھیک نہیں پیتے، کوئی بات. گانا تو گا سکتے ہو نا. کہاں ایک نغمہ میرے پاس ہے جو تم گا رہے وہ تو نہیں گاؤں گا، لیکن ایک نغمہ میرے پاس ہے، اگر سن سکتے ہو تو سنو. اور ذوالنون مصری نے قرآن شروع کر دیا. جب حضرت ذوالنون نے قرآن پڑھا، اور قرآن کی تاثیر اپنی تاثیر ہے. حضور کا جو انقلاب تھا وہ قرآن پڑھ کے تھا. اگرچہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو سیدنا عمر جیسا بطل جلیل ہمیں مل گیا. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا نا، ارے بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسا مسلمان ہوتا ہے. اس لیے بہنوں آج بھی قرآن پڑھنے لگو. اسلام کے دشمن آج بھی اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کو آپ کرو، قرآن کی تعلیم کو آپ.
وہ قرآن پڑھا. لڑکا تو جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ اٹھ کے بھاگ گیا, لیکن لڑکی جو تھی بہت خوبصورت تھی, وہ رونے لگی, اور وہ روئی ہے ہچکیاں بھر بھر کے. اس نے مسلمان ہونے کے بعد بھی کبھی قرآن نہیں سنا تھا, کیونکہ کبھی دینداروں کے پاس گئی نہیں. آج کل کیا ہے پتہ ہے, ہر دور کا معاملہ ہے, تھوڑا سا مال آئے دولت آئی تو دین سے معاذ اللہ دور ہوتے ہے نا, ایسا ہی. علماء کے بدن میں ان کو بدبو آتی ہے, پھر جنٹلمین ان کو نظر آتے ہیں. مسجدوں میں اللہ والوں اور اللہ والوں کے آستانے پر ان کو خرافات نظر آتے ہیں. پھر وہ کسی اور جگہ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, حضرت آپ تو سید ہیں, ایسے آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں. اور وہ کتنا پختہ سید. امام جعفر صادق کے والد کا نام امام باقر, ان کے والد کا نام امام زین العابدین, ان کے والد کا نام امام حسین, ان کے والد کا نام علی مرتضیٰ, ان کی بیوی سیدہ فاطمہ, ان کے والد محمد الرسول اللہ. کتنا قریب شجرہ ہے. روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے امام جعفر صادق, کبھی 700 رکعت, اور روزانہ روزہ, روز ہر دن ان کا روزہ ہے. یہ ہے جعفر صادق. اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری بخشش ہو تو ہماری سفارش کر دینا. تو بتائیں لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت آپ تو سید ہیں نا. امام جعفر صادق کا فرمان میرے الفاظ کے مفہوم میں سن لو تشریح کے طور پہ. کہتے سید ہے یہی تو رونا ہے, سید ہے یہی تو رونا ہے. کیوں رونا ہے؟ اس لیے رونا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے نانا کو منہ دکھا سکیں. یہ امام جعفر صادق کے جذبات ہیں. 1000 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق, پیدل ہر سال حج کو جانے والے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے, ہمارے اعمال. وہ منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہے, اور ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے. انا للہ و انا الیہ. یہاں بات آ گئی تو میں ایک جملہ کہہ دوں. میں ہر محفل میں جب امام جعفر صادق کا یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اپنے فائدے کا کوئی سامان کر لیتا ہوں. امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بولو اے مسلمانوں تم مجھ سے اچھے مسلمان ہو. اگر اللہ نے قیامت کے دن تمہیں بخش دیا تو تم اس امین القادری کی سفارش کرو گے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر دے. انشاءاللہ. بولو بھولو گے تو نہیں نا وعدہ. یہ میں اپنے امام اپنے جد امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ میری سفارش, اگر تمہیں بخشا گیا تو میری سفارش کر دو گے انشاءاللہ. ممبر والوں سے بھی آپ بھی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وعدہ یاد رکھنا, آپ کا احسان ہوگا. امام جعفر صادق کہتے ہیں ہم کیا منہ دکھائیں, جب وہ سید منہ دکھانے کے لیے ڈر رہا ہے, ہم جیسے سیدوں کا کیا حال, ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت. سوچو. اور پھر بھائیوں غور کرو, پھر آپ کیا منہ دکھاؤ گے. بیٹیاں مہندی لگانے جاتی, بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, اور بیٹیوں کو بھی تو کوئی درس دے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسے بیٹھ کے سر گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہے ہیں. سن لیں بیٹیاں اگر موجود ہے بہنیں, ان کی توجہ چاہتا ہوں. بات میری لمبی ہو رہی ہے, میں شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن دل کا درد ابھر آیا ہے. کچھ نہیں, کوئی تقریر نہیں کر رہا, اللہ کی قسم کوئی تقریر نہیں کر رہا, بس دل کا درد ہے, ایک لالچ ہے. اللہ کرے کسی کے دل میں ہوتا, ویسے میں کوئی مقرر بھی نہیں, لیکن سن لیں. اگر آپ سن لیں بہت اچھا سن لیں. بدوئی والوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. حضور اس طرح ہاتھوں کو گھٹنوں میں رکھ کر اور گھٹنوں کو سر میں رکھ کر, سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر رو رہے. روتے روتے حضور کی آنسو بہ رہے ہیں, اکیلے بیٹھے. اسی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی حضور سے ملنے حضور کے گھر چلے گئے. حضور جب سیدہ کو دیکھتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوئے تو پوری داڑھی آنسو میں تر رہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے. سیدہ نے پوچھا بابا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے, کیوں رو رہے ہیں بابا جناب؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میری لگتے جگر, میں معراج پہ گیا تھا تو اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی, اپنا دیدار کرایا. تو جب اپنا دیدار کرایا, جنت کی سیر کرائی, آسمانوں کی سیر کرائی, عرش پہ لے کر کے گیا, سب جگہ لے کے گیا, تو میرے اللہ نے مجھے جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا. میں جہنم بھی دیکھ کے آیا ہوں فاطمہ, اور اب وہ جہنم کو جو میں نے مشاہدہ کیا تھا نا میری لگتے جگر, وہ منظر مجھے یاد آ گیا, تو میں اس کو سوچ کر کے رو رہا ہوں.
سیدہ نے پوچھا بابا جہنم کا کس منظر یاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا تو عورتوں کو دیکھا، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں تھی۔ بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا سے بڑی کوئی چیز بے وفا کی نہیں ہے۔ سب سے غدار اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنی خوبصورتی پہ اترانے والی میری بہنوں، اپنے بڑے بڑے بالوں پر اترانے والی میری بہنوں، ہاں ولیمہ کی محفل میں، شادیوں کی محفل میں اللہ اکبر بن سور کر نکلنے والی میری بہنوں، حد تو یہ ہے کہ تم جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن بھی لالی پاؤڈر کر کے تم نکلتی ہو، بے پردہ نکلتے ہو۔ تمہاری ہمت کو داد ہے، کیا ہمت لائے ہو تم۔ شیطان وہ ہمت نہیں رکھتا، بڑی معذرت جملہ تلخ لگے معاف کرنا لیکن میرے پاس ثبوت ہے، شیطان وہ ہمت نہیں رکھتا جو ہمت تم رکھ رہے ہو۔ کتنے بے باک ہوئے ہو، کہاں رہتے ہو بھائیو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ جب کوئی 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان 5ویں وقت کی نماز چھوڑنے پہ کہتا ہے او میں نے تو ایک سجدہ چھوڑا شیطان بن گیا، تو نے تو 5 کے 5 چھوڑ دیا، اب میں تیرے پاس سے بھاگ رہا ہوں، میں جاتا ہوں تیرے پاس۔ شیطان جن سے پناہ مانگے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے۔ وہ کہا میں ایک سجدہ چھوڑ کے مردود ہو گیا، تو نے تو 5 کے 5 چھوڑے ہو، تو کیا ہے؟